ایک عملی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کفر کہا گیا، وہ کفر اصغر بھی ہے، یہ کفر اکبر ہوتا ہے جو اس کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے لیے آئیے دیکھیے کہ کیا اصول اور کیا قواعد ہیں۔ امام ابن حزم الاندلسی، اب میں نے جو قول دے رہا ہوں آپ کو، وہ زیادہ تر ان ائمہ کے جو زمانے ہیں اس زمانے کی ترجیح کے ساتھ، اس کی ترتیب زمانی کے ساتھ میں دے رہا ہوں اقوال۔ امام ابن حزم الاندلسی نے بیان کیا اپنی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل، اس کے صفحہ 138 جلد 3 پہ وہ بیان کرتے ہیں، میں اب اس کو وہ کہتے ہیں کہ اب تکفیر کی میں بحث پر اصولی بحث سمجھا رہا ہوں، اصولی کہ تکفیر کے قواعد کیا ہیں، اور اس سے آپ کے کئی عقدے کھلیں گے، پوری زندگی کا ایک علمی طرز عمل واضح ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے، حق کو هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام، یعنی جس شخص کا مسلمان ہونا پہلے ثابت ہے، فإنه لا يزول عنه الا بنص او اجماع وإما بالدعوى والافتراء فلا۔ پہلا قاعدہ بیان کیا کہ جو مسلمان ہے تو اس کے اسلام کو زائل کرنے کے لیے اس پر نص شرعی چاہیے یا اجماع قطعی چاہیے۔ کیونکہ اسلام اس کا ثابت تھا، اب آپ اس پہ جب تکفیر کر رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں، تو گویا اسلام زائل کر رہے ہیں اس سے۔ تو ثابت شدہ چیز اسلام کو زائل کرنے کے لیے اس سے اسی درجے کی دلیل چاہیے، اور وہ نص قطعی یا اجماع قطعی، نص صریح یا اجماع قطعی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام کسی سے زائل کرنے اور کسی کو کافر قرار دینے کو کا عمل صرف دعویٰ یا افتراء سے اسلام زائل نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ یا 10 بندے اگر دعویٰ کر دیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے تو اس سے اس کا اسلام زائل نہیں ہوتا، یا اس پر افتراء کر دیں، اس کے قول کا غلط معنی پہنا کر الزام لگا دیں تو اس الزام سے اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا، اسلام زائل نہیں ہوتا۔ اب امام قاضی ابو بکر الباقلانی، قاضی ابو بکر الباقلانی یہ امام عقیدہ ہیں، اب ان کا قول لیں۔ امام سبکی اپنے الفتاوی میں لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 578 یہی چیز، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص محض کسی قول یا رائے کی بنا پر کافر نہیں ہو جاتا۔ پہلا قول تو میں نے امام ابن حزم کا دیا جو جلد 3 صفحہ 138 کا الفصل فی الملل والاہواء والنحل ہے، وہ الفصل کا تھا۔ اب قاضی ابو بکر الباقلانی کا قول دے رہا ہوں جس کو امام سبکی نے الفتاوی میں لیا، وہ یہ کہ کوئی شخص کسی قول یا رائے سے کافر نہیں ہو جاتا جب تک تمام مسلمان اہل علم کا اس بات پر تمام کا اجماع نہ ہو جائے کہ یہ قول اور رائے یا یہ جو بات کہی ہے اس سے کسی کا کافر ہو جانا یقینی ہے۔ کافر ہی کہہ سکتا ہے جب اس بات پر اجماع ہو جائے سب کا اور اختلاف نہ رہے کہ جو یہ قول کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، اس کے کفر میں کوئی شک اور اختلاف نہ رہے، تو تب جا کے اس کے بارے میں تکفیر کا قول ہوگا۔ اسی طرح امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، امام ابن عبد البر کی کتاب ہے التمہید، اس کی جلد 17 صفحہ 21 اور 22 پر لکھا ہے فالواجب فی النظر ان لا یکفر الا من اتفق الجمیع علی تکفیرہ وقام علی تکفیرہ دلیل لا مدفع له من کتاب و سنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اس بات کا یہ لازم اور امر واجب ہے کہ کسی شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اتفق الجمیع علی تکفیرہ، اب جمیع سے مراد عام سیاسی مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، الف بے جیم بھی نہ پڑے ہوئے لیڈر نہیں ہیں، مولوی تنظیمیں جماعتیں یا سٹیجوں پر نکل کے جلوس نکالنے والے نہیں ہیں، پھر تو کباڑہ ہی ہو گیا دین کا بھی فقہ کا۔
یہ کل علماء اس دور کے مفتیان، امت کے کل اس دور کے صاحبان افتاء جو محقق، سنجیدہ، مصنف، معتبر ثقہ علماء ہیں، سارے جب تک وہ سارے اس بات پر متفق نہ ہو جائیں، ان جمی سارے کے ساروں کا اجماع نہ ہو جائے کہ اس کی تکفیر واجب ہو گئی، یہ کافر ہو گیا، تب تکفیر ہوگی، یا اس کی تکفیر پر کتاب اور سنت کی ایسی صریح دلیل قائم ہو جائے کہ جس کو رد ہی نہ کیا جا سکے، رد کا کوئی احتمال نہ ہو، کوئی احتمال رد کا نہ ہو، تب اس کی تکفیر ہوگی، ورنہ تکفیر نہیں۔ پھر آپ نیچے جو چاہیں تدلیل کی طرف جائیں، چیک کریں بنتی ہے یا نہیں بنتی، تفسیق کی طرف جائیں بنتی ہے یا نہیں بنتی، جیسے چاہیں، خطا کی طرف جائیں، پھر بغل باقی درجے ہوں گے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی میں جس ترتیب سے چلوں بس اس وقت اس بات کو سمجھیں، جب ٹائم آئے گا میں اس موضوع کی طرف آؤں گا، میں اپنے مقدمات کو ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ آپ جو مابعد بحثیں ہونی ہیں اس کو اس وقت اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو میرا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا بھی، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، ہر چیز آ جائے گی اپنے ٹائم پر۔ جب مقدمات سارے سمجھ میں ہو جائیں گے پھر اصل مسئلہ ہر چیز کھول کے رکھیں گے سامنے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے، آپ کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد صفحہ 223 224 فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ ممکنہ حد تک تکفیر سے احتراز کیا جائے، کسی کو کافر قرار دینے سے اس کے قول پر ہر ممکن حد تک اجتناب کریں، کیونکہ فرماتے ہیں میدان جنگ میں 1000 کافر کو اگر زندہ چھوڑ دیا جائے، 1000 کفار کو میدان جنگ میں، جو حربی ہیں، حربی 1000 کفار، ان کو زندہ چھوڑ دینا اگر یہ خطا ہے تو کہتے ہیں یہ خطا اس خطا سے بہتر ہے جو کسی ایک مسلمان کے خون ناحق بہا دینے سے واقع ہوگی۔ ایک مسلمان جو واجب القتل نہیں بنتا تھا شرعن اور اس کا خون بہانا ناحق تھا، تو اس کا اگر خون بہا دیا یا قتل کر دیا جس میں احتمال تھا، وجوب نہیں بنتا تھا، تو اس کی جو خطا ہے اس خطا سے بہتر وہ خطا ہے کہ 1000 حربی کافر میدان جنگ میں جو واجب القتل تھے ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے خون بہانے سے بہتر ہے کہ ایک مسلمان کا خطا خون نہ بہایا جائے۔ اگر خطا بھی ہے اس کو چھوڑ دینے میں تب بھی یہ خطا اس خطا سے ہلکی ہے۔ اس حد تک یہ امام غزالی گئے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ، اس کی صفحہ 128 میں اس میں آپ فرماتے ہیں کہ میری وصیت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اہل قبلہ سے متعلق اپنی زبان بند رکھیں، یعنی جس شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ مسلمان ہے، اب اہل قبلہ میں فاسق، فاجر، ظالم، بدکار، زانی، شرابی سب لوگ اہل قبلہ میں آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال بقلبه مثقال ذرة حبة من خردلة من داخل الجنہ، آخری جو کلمہ ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ تو یہ ایک درجہ ہے، فاسق، فاجر۔ آپ نے کتب عقائد کی سب کتابیں ہماری پڑھی ہیں، آپ فقہ، آپ عقیدہ تحاویہ کو اٹھا لیں، عقیدہ نصفیہ کو اٹھا لیں، تفتازانی کو اٹھا لیں، شرح تحویہ کو اٹھا لیں، ابن عبد العز کو اٹھا لیں، جتنی کتب فقہ کی آپ اٹھائیں سب اسی ابواب سے بھری پڑی ہیں۔ خوارج اور معتزلہ کے ساتھ بحث یہی کی ہے اہل سنت نے، ایمان اور فسق کے مسئلے پر اور کفر کے مسئلے پر یہی بحث کی۔ انہوں نے کہا آخری درجے تک بھی اعمال کی وجہ سے کوئی جتنا بھی فاسق اور فاجر ہو، جس انتہا تک ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پھر بھی مسلمان ہے۔ تو آپ فرماتے امام غزالی کہ وہ اہل قبلہ ہے، اس کے متعلق بہتر ہے میری وصیت کے زبان بند رکھیں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، بند رکھیں۔ میں پھر ایک یہاں میں بھی ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں یہاں امام غزالی کی طرح،
اب یہ باتیں سن کے میں نے آپ کو پہلے بھی دہرایا، آپ ادھر مت ذہن لے جائیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، گستاخی ہو، پھر بھی زبان بند رکھیں، خلط مبس نہ کریں، ذہن کو مختلط نہ کریں، مقدمات کو ترتیب سے بڑے اطمینان سے سنتے چلے آئیں، ہر چیز اپنے وقت پر آئے گی، اور جب ساری بنیادیں رکھ دوں گا تو اٹھا کے وہ آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا سامنے پوری چیز، پھر آپ کو کہوں گا فیصلہ کر لیں۔ اس لیے قبل از وقت نہ سوچیں، ہر اس وقت صرف وہ بات سوچیں جو سن رہے ہیں، تاکہ مسئلہ جو ہے وہ بڑا اچھی طرح سمجھ آئے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کی زبان بند رکھیں، اس کی مخالفت نہ کریں، مخالفت نہ کریں سے مراد تکفیر نہ کریں۔ کیوں؟ اب امام غزالی فرماتے ہیں کیونکہ تکفیر میں خطرہ ہے، ممکن ہے وہ کافر نہ بنتا ہو شریعت میں، اور آپ نے اسے کافر کہہ دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو اس کی تکفیر پلٹ کے اس کی طرف آ جاتی ہے، دو میں سے ایک کافر ہو جائے گا، اپنی تکفیر کریں گے۔ تو تکفیر میں خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ واقعتاً مستحق ہے یا نہیں، مگر خاموش رہنے میں کوئی خطرہ نہیں، خاموش میں آپ سے باز پرس نہیں ہوگی، خطرہ تو کوئی نہیں۔ تو عام آدمی کو امام غزالی نے نصیحت فرمائی اور وصیت فرمائی کہ تکفیر سے اجتناب کریں۔ پھر علامہ ابن الوزیر الیمانی انہوں نے ایک بڑی مبسوط کتاب لکھی ہے، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اثار الحق علی الخلق فی رد خلافات، بے شک جن کے کفر کے بارے میں اختلاف ہو، ان فی الحکم بتکفیر المختلف فی کفرہم مفسدۃ بینہ، جس شخص کے کفر میں اختلاف ہو جائے کہ یہ کافر بنتا ہے یا نہیں بنتا، جس کی تکفیر پر اختلاف ہو جائے، فرمایا اس پر حکم تکفیر لگانے میں نیرا فساد ہے اور یہ خلاف احتیاط ہے۔ تکفیر اس وقت کریں جب کوئی اختلاف اور احتمال نہ بچے، اور اگر اختلاف ہو تو فرمایا تب بھی تکفیر کرنے میں فساد ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بے شک عفو درگزر کرنا، نظر انداز کر دینا، اگر اس میں خطا کر رہے ہیں کہ نظر انداز کرنا بھی خطا ہے اگر، تو کہنا فرماتے ہیں کہ یہ خطا اس کو سزا دینے میں خطا سے بہتر ہے، اس کو کافر کہنے میں اگر خطا ہے تو اس سے درگزر کر دینے والی خطا بہتر ہے۔ اب امام زرکشی بیان فرماتے ہیں، تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج جلد 9 صفحہ 88، امام زرکشی، ابن حجر الہیتمی نے یہ اپنی کتاب میں بیان کیا، امام ابن حجر نے امام زرکشی کا قول، فرماتے ہیں کہ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس شخص سے احتیاط برتی جائے، امام ابن حجر فرما رہے ہیں امام زرکشی کا قول، اس شخص سے بچا جائے جو تکفیر میں عجلت کرتا ہے، ایسے مولویوں سے، ایسے دینی رہنماؤں سے بچیں، ان سے اجتناب کریں جو تکفیر کے اطلاق میں عجلت کرتے ہیں، یہ امام ابن حجر نے بیان فرمایا۔ اب یہ جتنے میں کوٹ کر رہا ہوں یہ سب گستاخان رسول تھے، یعنی ان کے اندر غیرت دین نہیں تھی، غیرت حرمت رسول نہیں تھی، یہ اصول وضع کر رہے ہیں۔ بھئی اصول اس لیے ہوتے ہیں کہ حکم لگانے سے پہلے اصول کام آتے ہیں، جب حکم لگ گیا اور بغیر اشکال کے، احتمال کے، اختلاف کے کسی کا گستاخ رسول ہونا ثابت ہو گیا تو پھر یہ ساری بحث ریلیونٹ ہو گئی، پھر تو وہ کافر ہو گیا، اس پر حد واجب ہو گئی، قتل۔ وہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ثابت کرنا اور تکفیر کا حکم لگانا کہ کیا اس قول سے یا اس فعل سے وہ کافر بنتا ہے، یا کیا یہ کفر سری ہے یا نہیں، یہ گستاخی، اہانت، تسب و شتم رسول ہے یا نہیں، یہ حکم لگانا جس سے وہ کافر ہو جائے اور خارج از ملت اسلامیہ ہو جائے، اس میں کہتے ہیں کہ 1000 احتیاط برتیں پہلے، یہ اس بحث سے متعلق ہے۔ اور جو اجرت کرتا ہے، تیزی سے جٹ لگا دیتا ہے کافر فتویٰ، اس سے بچیں، اس سے احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ وہ خود کہیں کفر نہ کر بیٹھے، کفر میں اجرت کرنے والا خود کفر نہ کر بیٹھے۔ کیوں؟ کہ ایک مسلمان کو اگر ناحق کافر کہہ دیا تو کفر پلٹ کے خود اس پر آ جائے گا،
خواب وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہیں تھا. بات عقیدے کی نہیں ہے، عمل کی ہے، مگر اس سے اصول عقیدہ نکالا ہے ائمہ نے. صحیح بخاری کی حدیث آپ کو یاد ہے، وہ عبداللہ جس کو الحمار کہتے تھے، ایک صحابی جس نے 2-3 بار شراب پی اور حد جاری ہوئی، شراب پی حد جاری ہوئی. صحیح بخاری میں ایک روز صحابہ کرام اس پر لعنت بھیج رہے تھے، فقط لعنت کی تھی، تکفیر نہیں. آقا علیہ السلام نے سن کے فرمایا خبردار اس پہ لعنت نہ بھیجو، وہ شراب پی چکا ہے، حد جاری ہو چکی ہے، پھر توڑ کر شراب پی چکا، حد جاری ہو چکی ہے، پھر پیے، حد جاری ہوئی. اب بار بار آقا علیہ السلام کے زمانے میں شراب پینا اور حد جاری ہونا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ثبوت میں کوئی شک نہیں. آقا علیہ السلام نے حد لگوائی ہے، پھر پی ہے. اس پر صحابہ کرام نے اس پر لعنت کی. آقا علیہ السلام نکلے، فرمایا خبردار لا تلعنوه، اس پر لعنت نہ بھیجو، فإنه يحب الله ورسوله، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اس پر ہمارے ائمہ نے کتابیں بھر دی ہیں. گو بحث تو کی ہے فسق سے، فسق فجور سے، فعل حرام سے کافر نہیں ہوتا، مگر بات لعن کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، انہوں نے نہ کہا تھا کافر ہے، نہ تکفیر کی تھی، نہ تکفیر سے بچایا تھا، لعنت بھیجی تھی. جبکہ قرآن مجید میں کئی ایسے لوگوں کو جو بڑے گناہ کبیرہ فوش کرنے والے پہ لعنت بھیجی گئی، احادیث میں بھی بھیجی گئی ہے. یہ زواقات اور زواقین پہ لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ الزواقین والزواقات، جو بار بار حلالے کرتے ہیں، بار بار چسکے لیتے ہیں اور بار بار شادیاں اور حلالے کرتے ہیں، تو ان پہ بھی لعنت بھیجی ہے. کئی ایسے اعمال پر لعنت بھیجی ہے جو کبھی اعمال ہیں، کبھی ہیں، ناپسندیدہ ہیں، مگر آقا علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا. فرمایا اس کے دل میں صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا اللہ رسول کی محبت ہے. یہ مسئلہ، اس سے عقیدہ اخذ کیا ہے ہمارے ائمہ نے کہ تکفیر کرنا اور لعن کرنا آخری درجے کی بات ہے. یہ تو لعن سے منع کیا تھا. اسی طرح دوسرا معاملہ بھی ہے. یہاں تک تو تھے دیگر ائمہ. اب میں آ رہا ہوں ائمہ احناف کے اقوال کی طرف. ہمارے مذہب حنفی میں، ائمہ احناف میں، امام ابن نجیم الحنفی، انہوں نے بیان کیا البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اور امام ابن نجیم نے البحر الرائق میں امام طحاوی کا قول اور ان کا مذہب لے آئے. اور امام طحاوی جو سب سے پہلے امام اعظم یعنی امام ماتوریدی کے طریق پر، امام ماتوریدی کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ حنفیہ کے مطابق عقیدہ مرتب کرنے والے وہ امام طحاوی، اور سب سے بڑے حنفی محدث تاریخ اسلام کے، سب سے بڑے حنفی محدث تاریخ اسلام سے پہلے اور بڑے. ان امام طحاوی کا عقیدہ لا کے اور علماء احناف کا مذہب روایت کرتے ہیں. ان کی روایت کر کے امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ وہ مرتد ہے، صرف اسی پر ارتداد کا حکم لگایا جائے. ما تیقن انہ ردۃ یحکم بہا بہ، 100% یقین ہو کہ یہ مرتد ہو گیا، اس پر ارتداد کا حکم لگایا جائے. اور جس کے بارے میں شک ہو، ذرہ بر بھی شک ہو اس کے ردہ ہونے کا، تو لا یحکم بہا، اگر معمولی سا بھی شک ہو ذرہ بر تو اس پر ارتداد کا حکم نہ لگایا جائے. اس کے قول، اس کے کلمات میں اگر معمولی شک بھی ہو، اختلاف پیدا ہو جائے، بھئی یہاں یہ بنتا ہے گستاخی، کوئی کہے نہیں بنتا بھائی، اس میں یہ مختلف معنی کا احتمال ہے، اس میں یہ معنی ہے، اس کا اشارہ ادھر ہے، دوسرا کہے نہیں ہے، جس میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ مرتد اور کافر ہوا یا نہیں ہوا، تو امام ابن نجیم الحنفی اور امام طحاوی کا قول، احناف کا مذہب یہ ہے اس پر حکم ارتداد کا اور کفر کا نہ لگایا جائے. کیونکہ فرماتے ہیں الاسلام اذ الاسلام ثابت لا یزول بالشک، کہ اسلام ثابت ہے اور شک کے ذریعے کبھی وہ زائل نہیں ہوتا. اور پھر امام ابن نجیم فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلْعَالِمِ اِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ هَذَا أَن لَا يُبَادِرَ بِتَكْفِيرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، عالم اور مفتی پر واجب ہے کہ جب ایسا مسئلہ اس کے سامنے آئے
تو وہ مسلمانوں کی تکفیر میں جلد بازی نہ کرے، انہیں کافر قرار دینے، مرتد قرار دینے میں جلدی نہ کرے، احتیاط اور تاخیر اور تأمل اور تفکر کرے۔ اب امام ابن نجیم دوبارہ اسی صفحہ 134 پر پھر لکھتے ہیں وجہ، بیٹے وہ کاغذ بھی تھے، اب آپ دوبارہ لکھتے ہیں، یعنی آپ انداز، اور یہ جو ابن نجیم حنفی کا یہ قول ہے البحر الرائق کا، اسی کو جامع الفصولین میں بھی بیان کیا گیا، اسی کو امام طحاوی نے بھی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو پہلے کوٹ کر کے بتایا۔ فرمایا کہ وما یشک انہ ردۃ لا یحکم بها اذ الاسلام الثابت لا یزول بشک ما ان الاسلام یعلو وینبغی للعالم اذا رفع الیہ هذا ان لا یبادر بتکفیر اہل الاسلام ما انہ یقضی بصحۃ الاسلام المکرہ۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے بیان کر کے فإنہ قد ذکر فی بعضها بے شمار فیما نقل، میں نے مسائل بیان کیے، فإنہ قد ذکر فی بعضها انہ کافر ما انہ لا یکفر علی قیاس هذه المقدمہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ایسا کہ معمولی سا بھی شک آ جائے، اختلاف اگر پیدا ہو جائے تو اس کو شک کہتے ہیں، دو اہل علم کا اختلاف ہو جائے، 4-5 کا آپس میں باہمی اختلاف ہو جائے، احتمال کی وجہ سے تو شک آ گیا، فرمایا اگر شک آ جائے تو اسلام کو زائل نہ کریں، تکفیر نہ کریں، اس لیے کہ اسلام کا پہلو غالب رہے گا، اور مفتی اور عالم کی طرف یہ مسئلہ جائے تو وہ تکفیر میں کبھی جلدی نہ کرے۔ باوجود اس کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اگر کوئی جبرن اور مکرہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے تلوار کے سائے کے نیچے تو اس کا بھی قبول کیا جائے گا۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث، جس نے میدان جنگ میں تلوار کے نیچے کلمہ پڑھ لیا تھا اور صحابی نے مار دیا، تو فرمایا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا تھا اس نے تلوار کے خوف سے پڑھا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ بار بار پوچھا تھا آقا علیہ السلام، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بھی قبول ہے اس کا صحت اسلام، اسلام یہاں تک جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اقوال بیان کیے، انہیں کہا بے شمار آپ کو اقوال اور کلمات لوگوں کے ایسے ملیں گے ہماری کتب فقہ میں، فإنہ قد ذکر فی بعضها انہ کافر، جب اس پہ حکم پر آئیں گے تو کئی فقہا کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا، ما انہ لا یکفر۔ یہ امام ابن نجیم کی عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کو، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 13 صفحہ 487 اور عام مطبوعہ کتب میں جلد 5 صفحہ 134، یہ شروع کے ساتھ ہیں الگ۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو بے شمار کتب فقہ اور عقیدہ میں ایسے قول اور کلمات ملیں گے کہ قد ذکر فی بعضها انہ کافر ما انہ لا یکفر، ایک ہی سطر پہ لکھا ملے گا کہ فلاں فلاں فقہا نے کہا وہ کافر ہو گیا، فلاں نے کہا نہیں کافر نہیں ہوا۔ تو فرمایا جب ایک ہی قول پر 2 قول مل رہے ہیں، حکم مل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کافر ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہو رہا، تو فرمایا شک پیدا ہو گیا، لہذا اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں آگے اسی طرح آگے امام ابن نجیم البحر الرائق میں، اور اسی طرح امام یوسف بن احمد الخوارزمی الفتاوی الصغریٰ میں آگے بیان کرتے ہیں، جلد 5 صفحہ 134 البحر الرائق کا، اور فتاوی صغریٰ میں فرماتے ہیں الکفر شیء عظیم فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایتا انہ لا یکفر۔ ہمارے ائمہ انا فرماتے ہیں کہ لوگوں کسی پر کفر کا حکم کرنا شیء عظیم ہے، بہت بڑا امر ہے۔ کفر کہہ دیا مطلب امت محمدی سے خارج، ملت اسلامیہ سے خارج، کافر، مرتد، واجب القتل، نہ جنازہ نہ دفن، اتنا بڑا حکم لگانا۔ فرماتے ہیں کہ خود اب امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور امام خوارزمی فرماتے ہیں کہ فلا اجعل المؤمن کافرا، میں کسی ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مومن کو کافر نہیں کروں گا۔ کب؟ متا وجدت تو روایتاً انہ لا یکفر، اگر ایک روایت اور قول بھی مجھے مل جائے کہ وہ کافر نہیں ہوا تو اس ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر نہیں کروں گا، ایک روایت پر بھی اعتماد کر لوں گا اور تکفیر سے بچوں گا۔ اسی طرح
امام ابن نجیم حنفی نے پھر البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 5 صفحہ 134 میں اگلی بات بیان کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اور یہ خلاصۃ الفتاوی میں بھی بیان ہے، وہ فرماتے ہیں فی الخلاصہ کہ خلاصہ، اور جامع الاصغر میں بھی آیا ہے۔ جامع الاصغر کا بھی قول لاتے ہیں، بار بار وہ چیزوں پہ لاتے ہیں کہ کئی کلمہ ایسے ہوتے ہیں، قد اطلق الرجل کلمۃ الکفر عمدا قال بعض اصحابنا لا یکفر وقال بعضهم یکفر، یہ الجامع الاصغر کے کلمات ہیں کہ کسی ایک شخص نے کلمہ کہا، کلمہ کفر، میں آگے اس کی بھی وضاحت کروں گا، ایک کلمہ کہا تو قال بعض اصحابنا لا یکفر، ہمارے فقہائے احناف میں بعض نے اس پر کہا کہ کافر نہیں ہوا، وقال بعضهم یکفر، بعض نے کہا کافر ہو گیا۔ اس قسم کی مثالوں کو دے کر پھر آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ فی الخلاصۃ وغیرہ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر، فرماتے ہیں اگر ایک مسئلہ یا قول کسی کا کلمات ایک کیس آپ کے سامنے آئے جس میں بہت سے اسباب اور وجوہ اور دلائل وجوہ ایسے ہوں جو توجب التکفیر، جو اس کے کافر ہونے کو واجب کرتے ہیں، بہت سی وجوہ بہت سی ایسی ہیں جو اس پر کفر کو واجب کرتی ہیں، لیکن وہ وجہ واحد یمنع التکفیر، اور ایک وجہ، صرف ایک دلیل اور وجہ سبب ایسا بھی ہے جو تکفیر کو منع کرتی ہے، تکفیر سے روکتی ہے۔ آگے امام ابن نجیم فرماتے ہیں اور صاحب الخلاصہ فرماتے ہیں فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم، فرمایا کہ مفتی پر واجب یہ ہے کہ وہ صرف ایک وجہ جو اس کے کافر ہونے سے روکتی ہے اس کو اپنائے، اور کافر کفر کو واجب کرنے والی بے شمار وجوہ کو چھوڑ دے، کثیر وجوہ جن سے وجوب کفر ہوتا ہے چھوڑ دے، اور ایک وجہ یا دلیل یا سبب جس سے وہ کفر کے فتوے سے بچتا ہے اس کو اپنا لے، اس میں حسن ظن ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وفی التتار خانیہ، فتاوی تتار خانیہ میں ہے لا یکفر بالمحتمل، لا یکفر بالمحتمل لأن الكفر نہایت فی العقوبہ فیستدعی نہایت فی الجنایہ ومع الاحتمال لا نہایہ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلام کسی کا یا قول ایسا ہو جس میں کئی معنی کا احتمال ہو، کلام محتمل ہو، کئی معنی کا احتمال ہو، تو فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ اس صورت میں لا یکفر، وہ شخص کافر نہیں ہوگا جس میں اس نے ایسا قول کہا کہ کئی معنی کا، کفر کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اور کفر کا نہیں بھی ہو سکتا، احتمالات ہو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ کفر سزا کی انتہا ہے، لأن الکفر نہایت فی العقوبہ، فرمایا اسلام میں سزا کی انتہا ہے کفر، چونکہ مسلمان تھا کفر کیا تو مرتد ہو گیا، اور انتہا قتل ہے، انتہائی سزا، فرمایا لہذا اس کی انتہائی سزا کے لیے اس کے جرم کا بھی انتہائی طریق پر ثابت ہو جانا لازم ہے، انتہائی طریق پر، اور انتہائی طریق سے مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی شک رہے، نہ کوئی احتمال رہے، نہ کوئی اختلاف رہے، اور کلام محتمل نہ رہے، اور فرمایا کہ اگر احتمال آ جائے ومال احتمال لا نہایہ، اگر احتمال آ جائے، اب دیکھو نا یہ بحث کرتے ہیں جی، وہ اس سے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، دوسرا کہنے والا کہہ رہا ہے بھی اس سے یہ پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دیں اور 100 اہل علم ہو، علمائی کے سامنے رکھ دیں اور سب سنجیدہ اہل علم ہو، گلی کوچوں کے تماشا باز لوگ نہ ہو، سنجیدہ اہل علم فقہا اساتذہ، ان کے سامنے رکھ دیں، 100 میں 50 ممکن ہے یہ کہیں گے کہ اس سے احتمال کفر کا پیدا ہوتا ہے، 50 کہیں گے ہرگز پیدا نہیں ہوتا۔ جب اتنا اختلاف آ جائے احتمال کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز کافر نہیں ہوگا، اس کی تکفیر نہیں کر سکتی، جائز نہیں۔ یہ احناف کے ائمہ کی ساری آراء اور ان کے حوالہ جات دی ہے میں نے۔ اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں
آخر پہ جا کے انہوں نے شاندار پوری بحث کو مکمل کر کے پوری بحث کو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے چونکہ اس مسئلے پر والذی تحرر انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، اینڈ پر جا کے فتویٰ اور مذہب بیان کرتے ہیں. مذہب امام ابن نجیم بھی اور صاحب الخلاصہ بھی اور صاحب امام خوارزمی بھی صاحب الفتاوی والاصغر، تمام ائمہ فقہا اینڈ پر ہر ایک نے اسی ایک عبارت کو فقہ کی ہر کتاب میں نقل کر دی. علامہ ابن عابدین شامی تک تمام نے عبارت نقل کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ مذہب، خلاصہ مذہب یہ ہے کہ انہ لا یفتیٰ بتکفیر مسلم، کسی ایسے مسلمان کی تکفیر پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اگر اس کے کلام کو کفر کے غیر کے معنی پر، یعنی صحیح معنی پر جس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اس پر محمول کرنے کا امکان بھی اگر ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا. باپ اندازہ کر لیں. میں وہ ابھی آپ کو وہ کال نہیں دکھاؤں گا، اس کے بعد میں گستاخی کیا ہے، گستاخی رسول براہ راست اس کی تاریخ پر آؤں گا قاضی یاز اور ائمہ سے. وہ جب پڑھ لیں گے تو پھر میں آؤں گا اس بندے کے کال کی طرف جس کا مسئلہ زیر بحث ہے کہ اس کے کہنے سے وہ شخص جسے مار دیا گیا وہ گستاخ رسول اور کافر و مرتد ہوا یا نہیں. پھر آپ کے سامنے رکھوں گا جب آپ ساری عبارات اور تصریحات کو پڑھ چکیں گے. ممکن ہے آپ کا ذہن ابھی بن رہا ہو، نہیں ابھی نہیں، میں ساری چیزیں آپ کو پڑھانے کے بعد انشاءاللہ دکھانے کے بعد بتاؤں گا. تو یہ ائمہ احناف کا قول ہے. آپ سوچئے یہ گلی کوچوں کو دین لے کے آ جانا کہاں کی شرافت اور دیانت ہے، کہاں کی غلامی رسول اور عشق رسول ہے. فرمایا امکن حمل کلامہ علی محمل حسن، اس شخص کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. کہتے ہیں یہ مذہب ہے. آج کے بعد پھر یہ لوگ مذہب حنفی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، خارج ہو جائیں مذہب سے، ان سارے ائمہ کو معاذ اللہ کافر قرار دے دیں. اگر ان میں غیرت دین نہیں تھی، ان ائمہ میں جن کے ذریعے فقہ، دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ ہم تک پہنچا، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ان کے جوڑوں کے صدقے آج علم کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کی دی ہوئی خیرات کی وجہ سے آج بولتے لکھتے پھرتے ہیں. دین تماشا نہیں ہے جو دل میں مرضی میں آئے، جو سیاست کہے، جو فیوچر پلاننگ ہو سیاست کی جو کہے تو شروع ہو جائے. نہیں، فرماتے ہیں مذہب یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی. کس کی؟ اگر اس مسلمان کے کلام کو صحیح معنی سے مراد جو کفر پر معمول نہیں ہوتا، دوسرے معنی پر حمل محمول کرنے کا امکان بھی ہو جائے. خدا کا خوف کریں، کیا آپ اس محمول کرنے کی پاسبلٹی کا بھی انکار کرتے؟ صرف امکان ہو جائے، امکان حمل کہ یہ معمول ہو سکتا ہے اس پر، تو فرمایا اس پر بھی پھر نہیں ہوگا. او کان فی کفری اختلاف، اگلی دلیل فرماتے ہیں یا اس کے کفر پر کہ یہ کافر ہوا یا نہیں اس پر اہل علم میں اختلاف ہو جائے. اگر اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی. ولو روایتاً ضعیفتاً، خواہ اس کے عدم کفر کی جو روایت اور قول ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ضعیف روایت کے ساتھ ہی ہو مگر اختلاف پایا جائے، تو کہتے ہیں فعلی ھذا، آگے بڑے غور سے سنیے علماء کرام، فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ لا یفتیٰ بالتکفیر بہا. یہ متن ہے سارا کا سارا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ اٹھا کے گھروں میں دیکھیے. البحر الرائق، شرح کنز الدقائق، جلد 5 صفحہ 135، اور علاوہ اس کے پھر جامع الفصولین امام ابن القاضی ان کی، اور ان کی جلد 2 صفحہ 163، اس کی فصل ہے الثامن والثلاثون، 38ویں فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ، فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ، کفریہ کلمات کے مسائل اور احکام پر فصل ہے کہ ایسے کلمات جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کفریہ ہے، اس سے کافر ہو گیا، اس کے احکام کیا ہیں. یہ بحث ہی اسی پر آئی ہے. یعنی ایسے کو میں کھینچ طول کر کے نہیں آیا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے زندگی بھر کا، معاذ اللہ.
کئیوں کے ہوتے ہوں گے، میں نے پوری زندگی میں یہ نہیں کیا کہ ایسے کئی اور بحث سے ہو تو اٹھا کے ادھر جڑ دیا اور وہاں کی بات لا تعلق کو ادھر جڑ دی، نہیں، انہوں نے فصل یہ قائم کیا کہ کلمات کفریہ بعض اوقات لوگوں سے صادر ہوتے ہیں تو اس پر حکم کیا ہوگا شریعت کا، یہ اسی بحث میں ساری چیز آئی ہے، اور اس پر امام طحاوی کا قول سب سے پہلے لائے، امام طحاوی کا، اور وہ کہتے ہیں کہ روت طحاوی و اصحاب انہ لا یخرج الرجل من الایمان الا جحود ما ادخلہ فیہ ثم ما یتیقن بانہ ردۃ یحکم بها له وما یشک بانہ ردۃ لا یحکم بہ والاسلام ثابت لا یزول بشک۔ یہ ساری بحث کو کر کے ان تمام کتب میں تو اینڈ پر وہ جو لائے ہیں وہ میں کال آپ کو جو بتا رہا تھا، یا انہوں نے پورا مذہب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کفر میں غیر کفر کے معنی پر محمول کرنے کا احتمال اور امکان ہو تب بھی تکفیر نہیں ہوگی، اس کے کفر پر اہل علم فقہا میں اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی، خواہ روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو عدم کفر کی، اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور اب آخری جملہ جس پر انہوں نے بالکل فائنل ججمنٹ دے دی ہے وہ یہ فرماتے ہیں فعلی ھذا، اس اصول کے تحت فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ، فرماتے ہیں جو اکثر الفاظ جو تکفیر کے سمجھے جاتے ہیں المذکورہ، ان کا تفصیل انہوں نے بیان کی ہیں، کئی مثالیں دی ہیں، کیونکہ کلمات کفریہ کی فصل تھی، تو اکثر الفاظ جن پر تکفیر کی جاتی ہے، جنہیں کلمات کفریہ سمجھا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں لا یفتیٰ بالتکفیر بہا، ان میں سے اکثر الفاظ اور کلمات جو کفریہ کہے جاتے سمجھے جاتے ہیں ان پر تکفیر نہیں کی جائے گی، کیونکہ اکثر الفاظ اور کلمات وہ ہیں جن میں احتمالات ہوتے ہیں مختلف معنی میں، جن کے اختلاف ہوتے ہیں خواہ روایت ضعیفہ ہو، جن میں کئی اور معنی پر محمول کرنے کے امکانات ہوتے ہیں، تکفیر لا یفتیٰ بالتکفیر بہا۔ اور آگے اینڈ پر لکھتے ہیں وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِجَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا، اور فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے ہمیشہ التزام کیا ہے اور اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ میں ان میں سے کسی کلمہ پر بھی کفر کا فتویٰ نہ دوں۔ وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِجَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا، انہی دلائل کی بنا پر میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، امام فرماتے ہیں کل ائمہ جنہوں نے امام طحاوی سے لے کر امام ابن نجیم اور امام خارزمی تک کہ لازم کیا ہے کہ میں اس وجہ سے ان میں سے اکثر جو کلمات ہیں کفریہ ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، تو اس کے اسباب بیان کر دیے انہوں نے۔ یہ تھا۔ اب اسی طرح کے میں باقی ان اقوال کو چھوڑتا ہوں بے شمار، چونکہ اس پہ علامہ شوکانی کے بھی اسی طرح کے آگے اقوال ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر شیخ عبد الرحمن الجزیری نے مذاہب اربعہ کے اندر پورے مذاہب اربعہ کے اقوال دیے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے مذہب حنفی کا ذکر کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن الجزیری الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد 4 صفحہ 229، اور وہ کہتے ہیں کہ احناف محققین نے اس امر کی صراحت کی، حنفیہ نے، احناف نے سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ دیا ہے فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بانه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمكن تعویل کلامه، فرماتے ہیں کہ محققین حنفیہ نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ جہاں تک کسی شخص کے قول کی تعویل ممکن ہو، کسی بھی شخص کے قول کی اگر تعویل ممکن ہو، یعنی اسے کسی دوسرے معنی پر محمول کیا جا سکے، احتمال موجود ہو، تعویل غیر کفر کی ہو سکے، تو فرمایا ممکن ہو تو ایسے کلمہ کو کہنے والے شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اور اسے کافر قرار دینا جائز نہیں، لا یجوز ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک احتمال، پھر آگے وہ لکھتے ہیں فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ، وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص نے ایسی بات کہی، ایسے کلمات کہے، اس میں صرف ایک احتمال یا تعویل
ایمان کی اسلام کی بن سکتی ہے جو اس کو کفر سے بچاتی ہے کہ یہ کافر نہیں ہوا. ایک تعدیل اور ایک احتمال اگر ایسا ہے جو اس کو بچاتا ہے اور متعدد احتمالات اس کے کفر کو ثابت کرتے ہیں اکثر متعدد احتمالات کفر کو ثابت کرتے ہیں تو کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے احتمال کو اختیار کیا جائے گا، اسے مسلمان سمجھا جائے گا. متعدد احتمالات ہونے کے باوجود اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا. اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو، اگر تیسری شک یہ بھی کہتے ہیں محققین حنفیہ، اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو مگر ایک کمزور روایت اور کمزور قول بھی اس کو کفر کے حکم سے بچا سکتی ہے اگر، تو فرمایا اس کمزور روایت کو بھی ترجیح دی جائے گی اور اس کی بنیاد پر اسی احتمال پر اسے کافر قرار دینے سے بچا لیا جائے گا. اس کو کافر قرار دینے کی جرت درست نہیں ہے. پھر آگے انہوں نے مثالیں دی. انہوں نے مثال دی فقہائے احناف کی کہ مثلا اگر کسی شخص نے، مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا. قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا تو اسے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس کو کفر کے فتوے سے بچاتے ہیں. پھر آگے اس کی تفصیلات دی ہیں. میں نے تو آپ کو ایسے چند نمونے دے دیے اور بہت سے اقوال پھر اور دیگر علماء کے ہیں جن کو میں اب نہیں لیتا. میں نے چند ایک بڑے چوٹی کے بطور نمونہ آپ کو دے دیے اصول سمجھانے کے لیے کہ تکفیر آسان ہے یا نہیں ہے، کتنی جلد تکفیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب یہی قول علامہ ابن عابدین شامی کو بھی میں لے رہا ہوں تاکہ اس کو بھی ذرا پڑھ لیں. رسائل ابن عابدین اور ان کی کتاب تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، گستاخ رسول کی سزا پر جو کتاب لکھی ہے، احکام گستاخ رسول کے احکام پر، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس مسئلے کو. فقہ کے عمومی احکام بھی نہیں. اس کی صفحہ 342 جو میرے پاس نسخہ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ نسخہ مختلف جگہوں کے مطبوعات ہیں، میرے پاس بڑا قدیم نسخہ ہے، قدیم والا بڑا، حیدرآباد دکن میں جو چھپا کرتے تھے. 342 امام ابن عابدین نے بھی اس طرح جامع الفصولین کے حوالے دیے، فتاوی صغرا کے حوالے دیے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں براہ راست کتابوں سے، خلاصۃ الفتاوی کے حوالے دیے، فتاوی بزازیہ کا حوالہ دیا، البحر الرائق کا حوالہ دیا، فتاوی رملیہ کا حوالہ دیا. یہ تمام حوالے شیخ خیر الدین رملی وغیرہ کے ساروں کے لے کر انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے آپ کو تمام پہلے پڑھ کے حوالے سنا دیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے کسی شخص کے کلمات کفر کسی نے کہے اور اس کے کلام کو غیر کفریہ معنی پر محمول کرنے کا ایک احتمال اور امکان خواہ روایت ضعیفہ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اگر ہو تو فرماتے ہیں اس پر کفر کا فتویٰ عائد نہ کیا جائے. یہ پوری فصل قائم کر کے بحث کی ہے امام ابن عابدین نے. اور پھر وہی اسی قول پہ ختم کیا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اس قول کو وہ لائیں کہ میں کسی کی تکفیر نہ کروں اس وجہ سے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ خیر الدین رملی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ الروایت لغیر اہل مذہبنا، اگر وہ ہمارے مذہب کی بھی روایت نہیں، دیگر مذاہب فقہ جو ہیں ان سے روایت مل جاتی ہے تو اس کو بھی قبول کر لیں کہ کسی کو کفر سے بچانا احوط ہے، بہتر ہے. اور اگر کلام محتمل ہو اور اس میں پھر وہی چیز بیان کرتے ہیں کہ کئی وجوہ اس کی کفر کو واجب کریں اور فقط ایک وجہ ایسی ہو جو اس کی تکفیر کو منع کریں، تو فرماتے ہیں کہ ایک وجہ کو ترجیح دی جائے اور اپنایا جائے. یہ تمام دلائل مفصل امام ابن عابدین نے بھی اس کے اندر سارے دیے. اور اس کے لیے پھر انہوں نے ضابطہ اور قاعدہ لکھا کہ جب ایسی چیز آ جائے کہ فتویٰ کفر کا دینا ہے نہیں دینا یا کیا معاملہ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے ترجیح کے قول کے ترجیح اور اس فتویٰ کے اختیار کرنے اور کون سے مذہب کو اختیار کرنے کے اصول وضع کیے.
پھر وہ بھی میں آگے کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جب اختلاف مذاہب آتا ہے. لیکن چلو چونکہ اب میں براہ راست آگے گستاخی کی تعریف کے موضوع پر آ رہا ہوں تو میرا خیال ہے اس کو یہ چیز بھی اصول کو بیان کر لوں تو ختم کر لوں تو اچھا ہی ہے. یہ ایک علمی اصولی چیز ہے. جب اختلاف آ جائیں کئی کہیں کافر ہے کئی کہیں کافر نہیں ہے, کوئی کفر کی قول کرے کوئی کفر کا قول نہ کرے, تعویلات دیں, کوئی مختلف احتمال یہ بیان کرے کوئی دوسرا بیان کرے. جب ایسے اختلاف مذہب میں آ جائے, اقوال میں آ جائے, تو امام ابن عابدین شامی نے صفحہ 344 پر اور 345 پر قواعد بیان کیے ہیں تنبیہ الولاۃ والحکام میں علی احکام شاتم خیر الانام. یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ساری بحثیں گستاخ رسول کے حکم کے اوپر لکھی گئی کتاب کی ہیں. تو فرماتے ہیں اگر ایسے اختلاف آ جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ امام اعظم کے مذہب کے ساتھ, امام اعظم کے قول کے ساتھ اگر صاحبین میں سے کوئی ایک ہو تو اسے اپنا لیا جائے. یعنی خواہ شیخین کا قول بن جائے خواہ طرفین کا قول بن جائے. یعنی امام اعظم کے ساتھ امام ابو یوسف ہو تو شیخین ہو اپنا لیا جائے, یا امام اعظم کے ساتھ امام محمد ہو تو پھر اس کو طرفین کہیں گے اپنا لیا جائے. احد الصاحبین آ جائے تو اپنا لیں. اور اگر تینوں کے تینوں ایک پر متفق ہوں تو عدول جائز ہی نہیں ہے. امام اعظم اور صاحبین دونوں ایک قول پر ہوں تو پھر اس سے ہٹنا جائز ہی نہیں. ایک طریقہ ہے. اگر اختلاف آ جائے تو کس طرح رفع کیا جائے, اقوال ترجیح کس قول کو دی جائے. پھر فرماتے ہیں آگے اگر متقدمین اور متاخرین میں اختلاف آ جائے, متقدمین کا ایک قول الگ ہے اور متاخرین کا الگ ہے, تو متقدمین کے قول کو اپنایا جائے, ان سے عدول نہ کیا جائے اور متاخرین کی طرف نہ جایا جائے. دوسرا اصول. تیسرا اصول فرماتے ہیں اگر اختلاف آ جائے متون اصلیہ اور ان کی شروع میں, کہ جو متون اصلیہ ہیں فقہ کے, ان کے اندر جو قواعد آئے ہیں اور بیان اور احکام ان میں, اور پھر ان کے جو شارحین ہیں شروع میں, ان دو میں اختلاف, چونکہ کئی بار شارح صاحب متن سے اختلاف کرتا ہے, کئی بار ایسا ہے. اگر ان میں اختلاف آ جائے تو فرماتے ہیں کہ متون کو اختیار کیا جائے, شارحین کو نہیں, اس لیے کہ متون ظاہر المذہب کو نقل کرتے ہیں, متون ظاہر مذہب کو نقل کرتے ہیں. پھر چوتھا اصول بیان کرتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں اگر فقہاء مجتہدین کا ایک قول ہو اور غیر مجتہدین فقہاء کا ایک قول ہو, ہمارے ہی احناف میں یا دیگر ائمہ میں مذہب میں بین الفقہاء اختلاف ہے, تو دیکھیں کہ جو مجتہدین فقہاء ہیں اوپر, مجتہد فی الشرع, مجتہد فی المذہب, مجتہد فی المسائل, مجتہد فقہاء جو اقوال ہیں ان کو اختیار کیا جائے, اور جو غیر مجتہدین ہیں فقہاء ان کے اقوال کو ترک کر دیا جائے, ان کو ترجیح نہ دی جائے. اور یہاں آج کا عالم یہ ہے کہ مجتہدین غیر مجتہدین تو کیا, یہ جو جاہلین عامیین اور حاکین ہیں اور حاتبین, وہ زور دے رہے ہیں کہ ہماری بات کو مانا جائے. علم کا تو جنازہ نکال دیا ہے. اب پانچواں اصول سمجھیں, بڑا اہم. اب امام ابن عابدین شامی نے پانچواں اصول یہ دیا, فرماتے ہیں اگر کسی کے کفر کے اوپر اور ارتداد ہے کہ اس قول سے یہ کافر ہو گیا, یہ مرتد ہو گیا, واجب القتل ہے یا نہیں ہے, اس طرح کا اختلاف جب آ جائے تو پھر آپ پانچواں اصول دیتے ہیں, سن لیں صفحہ نمبر 344 پر. فرمایا کہ پھر اس قول کو اختیار کریں جس میں کسی کی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہو, اس قول کو مقدم رکھا جائے. اگر دو قول مل جائیں الگ الگ تو جس قول میں کسی کی جان کی حفاظت ہوتی ہو یا مال کی, اس قول کو مقدم رکھا جائے, اور جو قول قتل کے وجوب پر دلالت کرتا ہو اس کو ترک کر دیا جائے, اور جو قول قتل سے بچاتا ہے کسی کو, یعنی کفر سے اور قتل سے بچاتا ہے, اس قول کو اپنا لیا جائے. اب آپ اندازہ کر لیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ آگے امام ابن عابدین شامی بڑی ایک عجیب مثال دی ہے, شاندار, اسی صفحہ 344 پر تنبیہ الولاۃ والاحکام والحکام. فرماتے ہیں کہ ان امر الدم میں خطر و عظیم, اس لیے کہ کسی کا خون لے لینا, جان مار دینا, قتل کافر قرار دینا, پھر اس کے قتل کا واجب القتل کہنا اور قتل کر دینا, اتنا بڑا امر ہے
کہ آپ نے فرمایا حتی لو فاتح الامام حصنا او بلدتا وعلم ان فيها مسلما لا يحل له قتل احد من اهلها لاحتمال ان يكون المقتول هو المسلم. وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حکم ہے کسی کی جان بچانے کا جو مسلمان تھا، اس کی جان بچانے کا، کہ اگر مسلمان فوج، حکمران، بادشاہ غیر مسلموں کا، کافروں کا قلعہ فتح کر لیں یا کوئی شہر فتح کر لیں دوران محاربہ، دوران حرب، اب وہ فتح کر لیں تو محارب ہیں، حربی ہیں سامنے اور داخل ہو جائیں، فرماتے ہیں کہ اس میں وہ سارے لوگ غیر مسلم محارب ہوں، حربی کفار ہوں، اور ان کو قتل کر دینا چاہتا ہو فوج یا امام، مگر ان کو اتنا علم ہو کہ ان ساروں میں ایک مسلمان ہے، ان محارب کفار میں، حربی کفار میں ایک مسلمان بھی ہے، اور پہچان نہ ہو کہ وہ مسلمان کون سا ہے، بقایا سینکڑوں حربی کفار ہیں، محارب کفار، ایک مسلمان ہے. امام ابن عابدین نے لکھا ہے کہ ایمان، اسلام اور مذہب یہ ہے کہ اس ایک کو جس کی پہچان نہیں کر سکا مسلمان کی جان بچانے کے لیے سینکڑوں حربی کافروں کو چھوڑ دیا جائے، قتل نہ کیا جائے. حالت حرب میں، حالت جنگ میں سینکڑوں محارب کفار کو قلعہ یا شہر فتح کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے، اس احتمال سے کہ کہیں ایک وہ مسلمان نہ مارا جائے. اس اصول کے تحت کہ اس ایک مسلمان کا خون بچانے کے لیے اگر اتنی بڑی خطا بھی کرنی پڑے، سینکڑوں ہزاروں محارب جنگی کفار کو ترک کرنے کی تو وہ کر لے اور ایک کا جان بچا لے. یہ امام ابن عابدین نے اس اصول کی وضاحت میں یہ مثال دی کہ اس قول کو اپنا لیں جس سے کسی کی جان بچتی ہو اور قتل سے بچتا ہو، اس قول کو اپنایا جائے. اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ فَرَدْنَا أَنَّ هَذِهِ النُّقُولَ قَدْ تَعَارَضَتْ فَالْأَحْوَطُ فِي حَقِّنَا أَنْ لَا نَقْتُلَهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ. پھر فرماتے ہیں اگر ایسی بہت سی نقول، اقوال، روایات آ جائیں جن میں تعارض آ جائے تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک جو احوط ہے، سب سے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ ہم قتل نہ کریں، یعنی کفر اور قتل کا فتویٰ نہ دیں. اس لیے بڑی خاص بات کی ہے لعدم الجزم بأنه مستحق القتل فإنه إذا دار الأمر بين تركه مع استحقاقه للقتل وبين قتله مع عدم استحقاقه له، اگر دو کے درمیان دو احتمال آ جائیں، ایک یہ بہت غور طلب جزیہ بیان کیا امام ابن عابدین نے، فرماتے ہیں ایک طرف یہ ہے کہ ایک شخص مستحق کے قتل ہے، اگر ایک امر دو چیزوں کے درمیان آ جائے اختلاف کہ ترک کیا جائے اس کے قتل کو، ما استحقاق ہی للقتل، ہے مستحق کے قتل، وہ شخص اپنے کسی قول و فعل کی وجہ سے مستحق کے قتل ہو گیا، مستوجب قتل ہے، مگر دو اقوال مضطرب آ گئے ہیں، ان کے درمیان اختلاف آ گیا، ایک قول اور حکم اور فتویٰ یا قول یا احتمال یہ ہے کہ قتل نہ کریں، مستحق کے قتل ثابت ہو رہا ہے تو عدم جزم پیدا ہو گئی ہے، اس میں تیقن کی صورت نہیں رہی، اور ایک یہ ہے کہ ترک کر دیں اس کا قتل کرنا مستحق کے قتل ہونے کے باوجود، ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دینا غیر مستحق کے قتل ہونے کے باوجود، یعنی ایک شخص ایسے کو قتل کرنا جو بالجزم اور بالیقین مستحق کے قتل نہ تھا، اس کو قتل کرنا ایک صورت، اور دوسری طرف ایک شخص جو بالجزم مستحق کے قتل تھا، واجب القتل تھا، مگر کسی احتمال سے اس کے قتل کو ترک کر دینا، فتویٰ نہ دینا قتل کا، ایک طرف یہ صورت ہو اور ایک طرف یہ صورت ہو کہ جو مستحق کے قتل نہ تھا اس کو قتل کرنا. تو انہوں نے فرمایا کہ جو مستحق کے قتل تھا اس کے قتل کو ترک کر دینا، اس میں احتیاط زیادہ ہے، اس کو اپنا لیا جائے، کہیں غلط احتمال کی وجہ سے غیر مستحق کے قتل مارا نہ جائے.
یہ امام ابن عابدین نے مثال قائم کر کے کہ امر دو اقوال کے درمیان آ جائے تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص مستحق کے قتل ہے تو اس کا ترک کر دینا قتل سے یہ، اور ایک مستحق کے قتل نہیں اور اس کو قتل کر دینا، فرمایا اس کی بجائے اس شخص کو چھوڑ دیا جائے قتل کرنے سے اور کفر طاقت کے فتوے سے جو مستحق تو ہے مگر اس کا ترک کر دینے کی خطا اس خطا سے زیادہ بڑی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے۔ اس لیے پھر آگے فرماتے ہیں کہ قاضی ایاز نے بھی شفا میں لکھا اس لیے کہ 1000 کافر کو جو واجب القتل تھے ان کے قتل کو ترک کر دینے کی خطا، قال فی الشفاء والخطا فی ترک 1000 کافر اہون من الخطا فی سفک من دم مسلم واحد۔ فرمایا اس لیے کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ 1000 کافر جو واجب القتل ہیں ان 1000 کافروں کے قتل کا ترک کر دینا اگر خطا ہے، اور ادھر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں اگر خطا بنتی ہے احتمال کی وجہ سے، تو کہتے ہیں ایک مسلمان کے قتل کی خطا بہت زیادہ باری ہے 1000 واجب القتل کافروں کے قتل کے ترک کر دینے کی خطا سے۔ ایک خون کو بچا لیا جائے، اگر 1000 کافر بھی چھوٹتے ہو تو چھوٹ جائے۔ یہ اس قول کی وضاحت میں انہوں نے بیان کیا۔ پھر آگے یہ 7واں اور 8واں قول تھا۔ 8واں قول دیا امام ابن عابدین نے، فرماتے ہیں کہ عصمت جان، آگے اگر 2 قول ہوں، ایک قتل کافر ہونے کا کفر کا اور اس کی سزا قتل کا، اور دوسرا احتمال ہو یا قول ہو عدم کفر کا اور اس کی جان بچانے کا، تو کس کو اپنایا جائے؟ اصول دیتے ہیں، فرماتے ہیں عصمت جان مقطوع ہے، یعنی کسی شخص کی جان بچانا اور اس کے خون بہانے سے روکنا یہ مقطوع ہے، قطعی حکم ہے شریعت کا، اور اس کا ازالہ شریعت کے امر قاطع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس طرح بندہ ایک مسلمان اس کا خون بہانا حرام ہے، اور آقا علیہ السلام نے خطبۃ الوداع میں فرما دیا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت بلدکم ھذا کحرمت شہرکم ھذا، اور قرآن مجید نے کہا ایک جان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، فرمایا چونکہ جان کی حفاظت مقطوع ہے، امر مقطوع ہے قطعی، اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے کہ اس کے قتل کا حکم ہو اس کے لیے اتنا ہی امر قطعی شریعت کا چاہیے، اور ادلہ شریعہ اتنی قطعی ہوں کہ امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ان میں نہ تو تعارض ہو، نہ اختلاف ہو، اور نہ تعویل کا احتمال ہو۔ 3 چیزیں سن لیں، یعنی ایک شخص نے ایک قول کہا تو سب سے پہلے اس میں تعارض بھی نہ ہو اقوال کا کہ یہ کافر ہے، کوئی کہے نہیں کافر بنتا ہے نہیں بنتا، تعارض بھی نہ ہو اقوال میں، ادلہ شریعہ کے اعتبار سے استدلال کا بھی تعارض نہ آئے، اور پھر تعویل کا احتمال بھی نہ ہو، تعویل کا احتمال بھی نہ ہو، اور تمام ادلہ شریعہ بغیر تعارض کے، بغیر شک کے، بغیر احتمال کے، بغیر تعویل کے، امکان کے، کلیتاً قطعیت کے ساتھ اس کے قتل کو واجب کریں تو تب جا کے عصمت جان کا حکم زائل ہوگا، اور اگر تعارض آ جائے، احتمالین آ جائیں، تعویل کا امکان آ جائے، مختلف اقوال آ جائیں، اختلاف آ جائے، یہ ساری چیزیں قطعیت کو زائل کر دیتی ہیں، اور جب قطعیت ختم ہو گئی تو عصمت جان کا قطعی ہونا قائم رہا، پھر آپ اس پر کفر اور قتل کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ یہ تو ائمہ کے طریقے ہیں، فقہا کے، ائمہ کے، مجتہدین کے، اصحاب تخریج کے، اصحاب ترجیح کے، اصحاب تمییز کے، مفتیان اسلام کے، اور اکابر حنفیہ کے۔ ہم کون سا دین فقہ لے کے پھرتے ہیں؟ پڑے بیٹھ کر کسی کے پاس، دوبارہ اگر برے بھی ہو گئے ہیں تو دوبارہ زانو تلمس طے کریں، پھر سے علم دین سیکھیں، الف بے جیم سیکھیں، نفس کو نکال دیں۔ غیرت دین سے بڑی کوئی غیرت نہیں ہے، عزت اور حرمت تعلیمات محمدی سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کے دین کو سیکھیں، اس کے بعد لوگوں کے سامنے بیٹھ کر فتوے دیں اور بیان کریں۔ اور اس کے بعد ایک بڑی لطیف بات، آپ کا دل کھل جائے اور خوش ہو جائے،
جس کو آج بنایا جاتا ہے. مجھے کسی صاحب نے، ایک مفتی صاحب نے، انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا چند دن پہلے پاکستان سے، سندھ سے. بس کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کہی؟ تو 45 منٹ گفتگو رہی. میں نے ان کو سارے دلائل سمجھائے. میں نے کہا فلاں 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 کتاب آپ کو بتا رہا ہوں. ان سے یہ باتیں نہیں کی. میں نے کہا فلاں فلاں کتاب پڑھ لیں ہماری، اور ان کتابوں کو پڑھ کے پھر جس شخص کا مسئلہ ہے کہ اس کا قول، اس نے یہ کہا تھا وہ کافر ہوا، واجب القتل تھا یا نہیں تھا، اس کے بعد اس کے اقوال کو پڑھ لیں اور مجھے پھر کال بیک کریں. پھر مجھے بتائیں ایمانداری سے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے. کو پونا گھنٹہ گفتگو کے بعد جب میں نے یہ باتیں ان کو اصرار سے کہہ لی بار بار، تو مجھے وہ کہنے لگے علم کو چھوڑیں، تحقیق کو چھوڑیں، بتائیں عشق کیا کہتا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، عشق قرآن و سنت کے علم سے اندھی چیز کا نام ہے؟ یہی تو سارا مرنا ہے. کیا آپ نے باغیچے اطفال بنا دیا ہے دین کو؟ پھر اس کے جواب کہتے ہیں آپ تو عاشق رسول ہیں، عاشقان رسول کے جذبات مجروح. میں نے کہا میں قاضی ایاز سے بڑا عاشق رسول نہیں ہوں. میں جتنا بھی عاشق رسول ہوں قاضی ایاز سے چھوٹا ہوں. میں مراکش جا کے ان کے مزار کے قدموں کو چومتا ہوں. ان کے عشق رسول کی عظمت کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا. میں ان سے بڑا عاشق رسول نہیں. میں نے کہا ان کی کتاب ہی پڑھ لیں. فصلیں میں نے بتا دی، آپ کو بھی پڑھاؤں گا، وہ میں ساری فصل پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد مجھے کال کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں نے کہا درست ہے یا غلط ہے. صرف اتنا کام کر لیں. انہوں نے کہا چھوڑیے کتابوں کو، دیکھی ہوئی ہیں. عشق کیا کہتا ہے؟ اب اس عشق کا جواب سن لیں. امام ابن عابدین نے دیا ہے. ہم نے ہر چیز کو اپنی ذوق اور اپنی مرضی کے مطابق بنا کے گھڑ لیا ہے سارا. امام ابن عابدین نے عشق کو بھی لیا ہے یہاں. یہ آپ کی دلچسپی کی چیز ہوگی. اور امام ابن صفحہ 344 پر پھر امام ابن عابدین کہتے ہیں فعلینا، آپ سنیے توجہ سے، بڑی ایمان افروز جملہ آ رہا ہے. فرماتے امام ابن عابدین فعلینا ان نتوقف ولا نقول، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم توقف کریں اور یہ بات نہ کہیں، مفتی صاحب، کہ یہ بات نہ کہیں کہ محبتنا لنبینا تقتضی ان نقتلہ من استطاع علیہ. یہ دین کا، علم کا، تحقیق کا، شریعت کا، فقہ کا، اصول کا، قواعد کا، ضوابط کا معاملہ ہے دین کا. امام ابن عابدین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول پاک سے ہمارا عشق و محبت تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں، اس نے گستاخی کی ہے اس کو قتل کر دیں، ابن عابدین کو نکال دیں. اب ابن عابدین عاشقوں کے ساتھ ہیں یا گستاخوں کے ساتھ ہیں؟ اگر ایک سیکنڈ میں لاہور، گجرات، کراچی تک یہ اگر یہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ جو بات آپ کی رائے سے مختلف کہہ دے وہ گستاخوں کے ساتھ ہو گیا، اور جو آپ کی بے عقلی کی بات کے ساتھ ہمدردی کر دے وہ عاشقوں کے ساتھ ہو گیا، تو ابن عابدین کس کے ساتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ آئے تو ہمیں یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ خلاف دیانت، خلاف امانت علمی ہے کہ محبتنا لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم تقتضی ان نقتل من استطاع علیہ، کہ حضور کی محبت اور عشق تقاضا ہے قتل کر دیں. اس نے ایسی بات کیوں کی؟ آگے جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لأن المحبت شرطها الاتباع ولل ابتداء. فرماتے ہیں حضور کی محبت کی شرط اتباع ہے، بدعت نہیں ہے. یعنی نئے فتنے گھڑ لینا، اپنی حسب منشا نئے مسئلے گھڑ لینا، یہ ابتداء بدعت سے انہوں نے کیا. فرمایا حضور کی محبت ابتداء نئے فتنے گھڑنے کو نہیں چاہتی. حضور کی محبت حضور کا اتباع چاہتی ہے، دین کی صحیح پیروی ہونی چاہیے ان قواعد اور ضوابط کے مطابق جو ائمہ نے ہمیں دی ہیں. پھر صفحہ 345 کی اوپر والی پہلی سطر پہ جاری رکھتے ہوئے امام ابن عابدین لکھتے ہیں فَإِنَّنَا نَخْشَىٰ. اب حضور کا عشق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور کا عشق اور محبت ہے تو پھر ہمارا اس محبت کا تقاضا یہ ہے فَإِنَّنَا نَخْشَىٰ أَن يَكُونَ صلی اللہ علیہ وسلم اول من يسألنا عن دمه يوم القیامہ فالواجب علینا الکف عنہ. اگر عاشق رسول کا بننا ہے تو پھر یوں سوچو، ڈرو کسی کو کافر قرار دے کے ناحق قتل کروانا. اگر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ڈرو
اس لمحے سے کہ قیامت کے دن جب میں اپنے مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اپنے آقا کے سامنے، تو کہیں پہلا سوال ہی میرے آقا نے مجھ سے نہ کر لیا، او مولوی تم نے میری امت کے گنہگار شخص کو بلا وجہ کافر بنا کے قتل کرا دیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ فرمایا اگر پہلا سوال حضور نے یہ کر دیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر عشق رسول ہے تو یوں سوچنا چاہیے۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میں نے لفظ بلفظ امام ابن عابدین کے کہے ہیں، جس نے جو کچھ کہنا ہو ابن عابدین کو کہے، میں تو ناقل ہوں۔ پھر اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے نکل جاؤ مذہب حنفی سے، یہ دھوکہ بازی دجل و فریب ختم کر دو، کوئی تعلق آپ کا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ائمہ اعناف کے ساتھ، ائمہ محدثین کے ساتھ، فقہاء مجتہدین کے ساتھ۔ قوم کو اپنی جہالت کے ساتھ گمراہ کرنا اور ہوس نفس کو دین کا نام دینا اور بغیر علم تحقیق کو عشق کا نام دینا اور حضور کے دین کی حرمتوں کو پامال کرنا گری کوچوں میں لا کر، اور پوری دنیا میں حضور کے دین کا اور حدود کا احکام کا مذاق اڑانا۔ اگر آقا نے پوچھ لیا آپ سے میرے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے ذمہ داری یہ تھی کہ جو کافر نہیں اسے کافر بنا کے قتل کراتے پھرو، یہ عشق ہے؟ اگر آقا علیہ السلام نے پہلا سوال ہی تم سے یہ کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان ہو تو زبان کو روکو جب تک وہ شریعت کے ان تمام قواعد پر بغیر شک کے، بغیر احتمال کے، بغیر امکان تعویل کے، بغیر تعارض کے، بغیر اختلاف کے، جب ادلہ شریعہ سے قطعی طور پر بغیر کسی اور احتمال کے جب تک کافر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ہر شک زائل ہو اور اس کے اسلام کا زوال کر دے، اس وقت تک کسی کے اوپر فتویٰ نہ دو۔ اگر لگا دیا تو پھر فرماتے ہیں کہ رہ گئے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، تو فرمایا کہ اس کے امر کو الی عالم سرائر چھوڑ دو، اس کی دلوں کی بات اللہ پر چھوڑ دو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے یہ کہتے ہوئے دل میں کیا تھا۔ ہاں اگر گستاخی صریح ثابت ہو جائے پھر کسی نیت کا اعتبار نہیں ہے، پھر کوئی احتمال نہیں ہے، پھر کوئی تعویل نہیں ہے۔ میں اس پر آؤں گا چونکہ اس کی اگلی بحث ہماری آ رہی ہے گستاخی کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے۔ اگر صحیح کلمہ سے صریح گستاخی ثابت ہو جائے پھر کوئی تعویل نہیں، کوئی احتمال نہیں، کوئی شک، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہر چیز اڑ جاتی ہے۔ اگر صراحتاً حضور کی شان اقدس میں گستاخی اس نے کر دی ہو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اور اگر وہ نہیں ہے اور آپ احتمال کے ساتھ کر رہے ہیں معنی اور تعویل کے ساتھ کر رہے ہیں اور کھینچ کر اطلاق کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اس پورے قول کے کئی معنی، کئی احتمال غلط یا صحیح، اس کی جہالت، اس کی پاگل پن، اس کا گدھا پن، اس کی بے وقوفی جو چاہے بنا لیں، اس کا فسق، فجور، 100 احتمال بنتے ہوں، تو ان میں کفر کے احتمال کو لے کے واجب القتل کر دینا یہ حضور کا عشق بھی نہیں اور حضور کے دین کا علم بھی نہیں۔ یہ انہوں نے آخری فیصلہ کیا کہ یہ قلبی نیت عالم سرائر کو چھوڑ دیں، وہ آپ فیصلے نہ کریں اس پر۔ اب یہ بیان کر لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس چیز پر، مجھے بتا دیں شاید یہ دوسری نشست کرنی پڑے مگر آج میں اس مجلس پر ضرور بات کو کروں گا ختم، صرف یہ سمجھا کے کہ اہانت رسول کیا ہوتی ہے، گستاخی رسول کیا ہے، تاکہ ایک نشست اور کریں گے، کوئی دن ابھی آج طے کر لیں گے، مگر اس نشست کا اختتام میں اس تعریف کو مکمل کیے بغیر نہیں کرنا چاہتا تاکہ مضمون کسی جہت سے نامکمل نہ رہے، یہ نشست بھی ایک انجام تک پہنچے کہ محض کہہ دینا، یہ میں نے عرض کر دیا تھا گستاخ رسول کی سزا مختلف بھی نہیں، حضور کا گستاخ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، کوئی اختلاف نہیں، اس کے عذاب میں، اس کے کفر میں، اس کے قتل میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بحث ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ سارا جو ابھی تک سارا آپ نے جو میں نے تمام عبارات بتائیں، کلمات کفریہ جس کو کہتے ہیں، جن کلمات کی طرف کفر منسوب کیا جائے یا جن کلمات کو کفر سمجھا جائے، اس کے اوپر ہے کہ اس کے بارے میں حکم کیسے صادر ہو، ان میں احتمالات کا کتنا خیال رکھا جائے، اس میں امکانات کا کتنا خیال رکھا جائے، تعویل کا رکھا جائے نہ رکھا جائے، یہ ہے وہ پوری بحث۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کی عزت و حرمت اور گستاخ رسول کی سزا
اس کا کافر ہونا اور اس کی سزا کا قتل ہونا، اس پر جتنا جامع قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، تاریخ اسلام کی 14 صدیوں میں کسی نے اتنا جامع نہیں لکھا۔ بے شک اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا علامہ ابن تیمیہ کی الصارم المسلول، اور علامہ سبکی کی السیف المسلول، اور علامہ ابن عابدین کی تنبیہ الولاۃ والحکام، وہ فقہی اعتبار وہ پھر بڑی اہمیت کی حامل کتابیں ہیں۔ یہ کل 4 مصادر ہیں مجموعی طور پر، اور بقایا سینکڑوں کتب وہ ہیں جن میں کتاب الردہ یا باب الردہ کے تحت یا کتاب الجہاد کے تحت وغیرہ مختلف باب کے تحت پھر یہ ضمناً یہ بحثیں آ گئی ہیں۔ اس مسئلہ کو اگر سمجھنا ہو تو 2 طریقے، یہ بندہ فیصلہ کر لے کہ ہم کسی کی نہیں سنتے اور کسی کی نہیں مانتے، جو ہمارے دل میں آیا وہی شریعت ہے، یا تو یہ قاعدہ بنا لیں، پھر تو سارا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے سوچا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، یہ تو بندہ یہ طریقہ اپنا لے تو پھر خلاصی ہو گئی کل کتب سے، 1400 سال کے پورے علمی ذخیرہ سے بھی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پابند کرے دین کی تعبیر و تشریح میں، ائمہ کا، اکابر کا، کسی مذہب کا یا مذاہب اربعہ کا، اور کسی اصول کا، کسی ضابطے کا، اور ائمہ نے جو قواعد وضع کر کے لکھا ہے پھر اس کے مطابق تعین کرے۔ اب میں آپ کو لٹمس دے رہا ہوں، پیپر کی طرف آ رہا ہوں۔ لٹمس جس طرح وہ تیزاب کو چیک کرتے ہیں نا، لٹمس پیپر ہوتا ہے، ڈالتے ہیں کہ ایسیڈیٹک ہے یا الکلائن ہے تو رنگ سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکٹومیٹر ہوتا ہے، دودھ میں پانی ہے یا خالص ہے پتہ چل جاتا ہے۔ تھرمامیٹر ہوتا ہے، منہ میں رکھتے ہیں بخار ہے یا نہیں ہے، چکر۔ اب میں آپ کو تھرمامیٹر دے رہا ہوں۔ اب ہم براہ راست اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں 2 فصلیں آپ ذرا حوصلے سے بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، میں تو بیان کر رہا ہوں۔ 2 فصلیں اس میں سے میں کراؤں گا، 2-3 فصلیں، باقی موضوعات کتب اگلی نشست کے لیے چھوڑ دوں گا، اور یہ کرا کے پھر ہم سلمان تاثیر کے بیان کو پڑھیں گے، اس کے پورے سٹیٹمنٹ کو، اور ماں بعد کی جو ابحاث ہیں اس کو پھر اگلی نشست میں رکھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچ کر جائیں آج، اور آپ کو کوئی کنفیوژن اور التباس نہ رہے۔ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے سلمان تاثیر سے اس شخص کے ساتھ، نہ وہ ہماری جماعت کا رکن، نہ ہماری دوستی، نہ لینا نہ دینا، کوئی واسطہ نہیں، اور نہ کوئی متقی شخص ہے، پرہیزگار ہے، نہ کوئی متدین شخص ہے، نہ کوئی صالح ہے۔ جو کچھ ہے وہی جو آپ جانتے ہیں وہی میں جانتا ہوں، جو کچھ آپ جانتے ہیں وہی میں جانتا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ کو بہتر رائے نہیں رکھتا، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ بدقسمتی صرف یہ ہے آپ میں اور ہماری سوچ میں فرق یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے سوچتے ہیں، دیانتداری سے سوچتے ہیں، عدل سے سوچتے ہیں۔ آپ بدقسمتی سے بعض اوقات ان چیزوں کے قریب نہیں آنا چاہتے، جو آپ کی طبیعت میں آ گیا بس وہ فائنل ہے۔ میں نے عرض کیا کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، زانی ہو، بدکار ہو، جو کچھ ہو، فاسق گناہگار بھی ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہماری کل کتب عقائد کی ہزاروں صفحے 1400 سال کے اس موضوع پر بھرے پڑے ہیں، اور خوارج اور معتزلہ سے بحثیں یہی رہی ہیں ساری عمر اہل سنت کی، ساری زندگی ساری بحث یہی رہی۔ وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے فسق و فجور کرنے والے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو، اور اہل سنت مسلمان سمجھتے ہیں۔ وہ فسق کو المنزلۃ بین المنزلتین سمجھتے تھے کہ مومن اور کافر کے درمیان ایک تیسری منزل ہے، فاسق، فسق۔ وہ نہ مسلمان نہ کافر، یہ معتزلہ کہتے تھے۔ خوارج بالکل خارج کرتے تھے، وہ تیسری منزل نہیں، خارج از اسلام۔ معتزلہ اسلام اور کفر کے درمیان تیسری منزل بناتے تھے، اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ پوری عمر بحثیں بھری پڑی ہیں ہماری کتب عقائد ساری جو آپ درسوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ امام ماتریدی کی کتابیں اٹھائیے، کتاب العدلہ اٹھائیے، کتاب التوحید اٹھائیے، تفسیر ماتریدی اٹھائیے، امام طحاوی کا عقیدہ طحاویہ اٹھائیے، شرح عقیدہ طحاویہ اٹھائیے، ابن عبد العز کی اٹھائیے، ملا علی قاری کا شرح عقیدہ طحاویہ اٹھائیے، امام نصفی کو اٹھائیے، شرح تفتازانی اٹھائیے، جو عقائد کی کتاب اٹھا لیں ہماری، شرح مواقف کو اٹھائیے، شرح مقاصد کو اٹھائیے، جو بھی اٹھا لیں۔ 1400 سال میں ساری جنگ یہ رہی ہے علم کی۔ انہوں نے کہا جو جتنا بھی فاسق و فاجر
ہے، وہ مسلمانی سے خارج نہیں ہے، ایمان اور اسلام سے خارج نہیں ہے۔ تو ہماری بات صرف اتنی ہے کہ ہم جب ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے پوری زندگی کے طور اطوار، طریقے اور اس کے عمل کو، سیکولرزم کو، ان چیزوں کو نہیں سامنے رکھتے، ہم کیس ٹو کیس۔ ایک کال کیا، وہ سارا کچھ کر کے بھی مسلمان ہے ایک شخص، اس کال سے ایک کال اگر گستاخی کا کال کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ شراب اس کو اسلام سے نہیں نکال سکی، بدکاری نہیں نکال سکی، چور ہے تو چوری نہیں نکال سکی، کوئی ڈاکو ہے ڈاکہ زنی نہیں نکال سکی۔ اس سے بڑے بڑے بھی سرتاج بیٹھے ہیں آپ کے سروں پر اس ملک میں حکمران بن کر، کردار کے اعتبار سے دیکھنا ہو اور بے دینی کے اعتبار سے دیکھنا ہو، اور آپ میں سے انہی میں سے کئی ان کے نیچے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں ان کے پاس، ان کی حکومتوں میں شامل ہیں، مختلف عہدوں میں شامل ہیں، مناصب پہ شامل ہیں اور ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں دیکھنا، کوئی عمل بد اس کو نہیں نکال سکا اسلام سے۔ ایک شے نکال دیتی، اگر اس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کر دی ہوتی، اس گستاخی کے ایک جملے سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے دائرہ اسلام میں داخل نہ رکھ سکتی۔ اب کل فسق و فجور اور گناہ کبیرہ اور جرائم مل کے اسے اسلام سے نکال نہیں سکے تھے، فاسق و فاجر بنا سکے تھے، مگر گستاخی کا ایک کلمہ اس کو کافر بنا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اب بحث صرف اس کے تعین کی ہے کہ کس کلمہ سے گستاخی ہوتی ہے، کس سے نہیں ہوتی۔ اور جب ہم اہانت رسول کہتے ہیں کہ فلاں گستاخ رسول ہو گیا، اس نے گستاخی رسول کی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ گستاخی میں کیا کیا لوازمات ہیں؟ لہذا یہ شفا کو اب آپ میں درسن دے رہا ہوں آپ کو، الشفا شریف ہے، اس کا الباب الاول ہے، اس موضوع پر فی بیان ما ہوا فی حق ہی علیہ السلام سب او نقص من تعرید او نص، یعنی تعرید اور تصریح، نص سے مراد تصریح، کہ کیا چیز، کیا کلمات اور کیا قول آقا علیہ السلام کی شان میں سب اور نقص یعنی گستاخی تصور ہوگا۔ یہ پورا باب اس موضوع پر ہے۔ آج میں شفا شریف پر ختم کروں گا، باقی بہت مواد ہے ابھی، اس موضوع کو کریں گے مکمل، پوری زندگی کے لیے آپ کے کام آئے گا۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ تو ائمہ سے سیکھیں اور پڑھیں، اور جو قواعد انہوں نے دی ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور یہی طریقہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر فتنہ ہے، فساد ہے، پھر کوئی دین نہیں ہے۔ کہتے ہیں خواہ وہ کلمہ تصریحاً ہو یعنی صراحت کے ساتھ، خواہ تعریضاً خلاف صراحت ہو، اشارے میں ہو، وہ دونوں صورتوں میں گستاخی بنے گی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ کون سے کلمات ہیں، کس طرح کا قول ہے جو صادر ہو آقا علیہ السلام کی شان میں، جسے گستاخی کہا جائے۔ یہ باب الاول ہے، اس کی پہلی فصل ہے۔ اور میں آپ کی سہولت کے لیے جب یہ